بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذرا دھیان سے یہ الفاظ سنیں. یہ ڈرامہ ان لوگوں کے منہ پر زوردار تماچا ہے جو کہتے ہیں کہ پاکستانی کنٹینٹ میں کوالٹی نہیں ہوتی. یہ ایک فیچرڈ ریویو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے IMBD کی ویب سائٹ سے، جہاں دنیا بھر کی موویز، ڈراماز، ویب سیریز اور دیگر ویڈیو کنٹینٹ کی تفصیلات ہوتی ہیں، ریٹنگز اور ریویوز ملتے ہیں. کوالٹی کنٹینٹ پاکستان اور ساتھ ہی جانرا یعنی کیٹیگری میں فیملی، یعنی اب آپ اپنی بیوی، بیٹی، بہن، ماں باپ سب کے ساتھ بیٹھ کر وہ ڈرامے دیکھیں گے فیملی ڈراما کے نام پہ جن میں اوپن زنا کے سین ہیں، ہم جنس پرستوں کی بدکاری کے مناظر موجود ہیں اور ہر وہ بے حیائی اور بغیرتی فحاشی موجود ہے جو اللہ کے عذاب کو دعوت دے سکے. میں بات کر رہا ہوں بھارتی مال سے بننے والے پاکستانی ڈرامے برزخ کو فائنانس کیا ہے بھارت کے چینل ZEE5 نے اور حرام کاری کی ہے پاکستانیوں نے. اداکاری تو اسے نہیں کہتے. غالباً معاہدہ شاید کچھ اس طرح کا تھا کہ اگر ہمارا پیسہ اور تمہاری بدکاری مل جائے تو ہم دنیا میں ہر قسم کی گند مچا سکتے ہیں، اور وہ مچا رہے ہیں. برزخ کا رائٹر اور ڈائریکٹر ہے عاصم عباسی. یہ پاکستانی نژاد برطانوی شہری ہے. پاکستان کے مشہور ہم جنس پرست فلم ڈائریکٹر اور LGBTQ کے بہت بڑے ایکٹیوسٹس میں سے ایک سرمد کھوسٹ کو تو آپ جانتے ہیں، سرمد فلمز والا، جو اسی ایجنڈے پر ایک طویل عرصے سے کام کر رہا ہے. چڑیلز نامی سیریز میں سرمد کھوسٹ نے خود ہم جنس پرست کا کریکٹر باقاعدہ پلے کیا تھا. اس سیریز چڑیلز کا رائٹر، ڈائریکٹر اور پروڈیوسر بھی یہی عاصم عباسی تھا. یہی گروپ تھا جو جوائے لینڈ اور زندگی تماشا جیسی مذہب بیزار اور سماج دشمن فلمیں بنانے میں ملوث تھا، جن میں UNDP کی فنڈنگ بھی شامل تھی، اور جس کی ریلیز جب ہوئی تو اس کی اجازت ملنے پر ملالہ یوسفزئی نے کال کر کے خوشی سے باولی ہو کے مبارکباد بھی دی تھی. Hi, congratulations. I am so happy. This is such a big news. برزخ بھی LGBTQ کیٹیگری کا ڈرامہ ہے جس کا عاصم عباسی نے نہ صرف اعتراف کیا ہے بلکہ پاکستانی عوام کے غم و غصے کے باوجود اس کا دفاع کیا ہے. اس نے کہا کہ جس کو اعتراض ہے وہ نہ دیکھے، اور وہ اور اس کی ٹیم تو LGBT کے کیریکٹرز دکھانے کا بڑا مضبوط عزم رکھتی ہے. چند روز پہلے یاسر حسین نے کہا تھا کہ لوگ گندی چیزیں تو تلاش کر کے چھپ کے دیکھ ہی رہے ہیں نا، تو حکومت کو چاہیے کہ یہ سب لیگل کر دے، اس سے معیشت تو بہتر ہو جائے گی. دیکھیں ایڈلٹ انٹرٹینمنٹ جس کو چاہیے نا وہ پہ ڈھونڈ کے لے لے گا. آپ دیکھیں نا پورن دیکھنے والوں پاکستان کا نمبر کہاں ہے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ایسا ہو ہی رہا ہے تو پھر اس سے لیگلی آپ لوگ بھی، گورنمنٹ بھی اس سے پیسے بنائے سب لوگ. جس کے منہ میں جو آ رہا ہے وہ بک رہا ہے، لیکن ملک کا قانون ہے سو رہا ہے. اور یہی قانون اس وقت پوری طرح ایکٹیو ہو جاتا ہے جب ختم نبوت جیسے اہم مسئلے پر کچھ فیصلے آتے ہیں، سوشل میڈیا شکایتوں سے بھر جاتا ہے، ان لوگوں کے اکاؤنٹس بند ہونے لگتے ہیں، گرفتاریاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں، پریس ریلیز جاری ہو جاتی ہے. ہم جنس پرستی کا کھل کے پرچار کرنے والوں کے خلاف رتی بر بھی قانون کبھی حرکت میں نہیں آتا. کیوں؟ اس حرام کاری کی تعریفیں سنیں ذرا. پھر آپ کہتے ہیں کہ اولادیں ہاتھ سے نکل گئیں، برکت نہیں ہو رہی، رشتے ٹوٹ رہے ہیں، اللہ کے عذاب آ رہے ہیں، گرمی ہے، بارش نہیں ہوتی. سنیں ذرا کہ اس LGBT کیٹیگری کے ڈرامے کو آرٹ کے اینگل سے کیسے پروموٹ کیا جا رہا ہے. میں اس وقت بے چین ہو رہی ہوں کاش میں لگا کے بھی دیکھ. ڈرامہ ہمیشہ وہ ہے جو آپ کو اسکرین کے سامنے بٹھا دے. یہ وہ ڈرامہ ہے، ایک انچ میں ڈائلاگ ہے، لیکن وہ ڈائلاگ آپ نے محسوس کرنا ہے. فواد اور صنم کی پیئرنگ ہے، تھیم بہت ڈیفرنٹ ہے، اور نہ لباس اور نہ پھر کسی سین کے اوپر کوئی بندش نہیں ہے. انٹرنیشنل رولز اپلائی کرتے ہیں. وہ لوگ جو کہ یوزڈ ٹو ہیں اس طرح کے انٹرنیشنل ڈراماز دیکھنے کے لیے، ان کو مزہ آئے گا. People who made it, people who acting in it are Pakistani, but it's a foreign product. It's a foreign product, لیکن پاکستان نے بنا ہے نا. وہ لبرٹی جو پاکستان نہیں دیتا وہ تھی نا، ایک مومنٹ تھا جس نے ہمیں اسٹینڈ کیا because it was very unexpected. بغیرتی کی انتہا آپ نے دیکھی. یہ وہ لوگ ہیں جن کو ایک عرصے تک عوام نے اپنا فیورٹ بنائے رکھا، سینئر اداکار اداکارائیں کہلاتے ہیں یہ لوگ. اب ان کی اصلیتیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں. حرام تھوڑا تھوڑا کر کے پوری حرام کاری تک لے ہی جاتا ہے. میڈیا کی طرف سے ایک منجن جو ہمیشہ بیچا جاتا ہے وہ یہ کہ ہم تو وہ دکھا رہے ہیں جو معاشرے میں ہو رہا ہے. سفید جھوٹ. یہ وہ دکھاتے ہیں جو معاشرے میں لانا چاہتے ہیں، انڈیلنا چاہتے ہیں. جوائے لینڈ نامی فلم یاد ہے نا آپ کو، جس کو LGBTQ کیٹیگری کا کوئر پام ایوارڈ دیا گیا تھا، جس پر پابندی لگی تھی پاکستان میں، اور پابندی لگنے کے بعد اسے فوری طور پہ چلانے کا حکم شہباز شریف صاحب نے بحیثیت وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان دیا تھا. اس فلم کا ڈائریکٹر سائم صادق تھا. اس نے اسے بھی فیملی فلم قرار دیا تھا. میرے حساب سے کیونکہ میں نے لکھی ہے فلم اور ڈائریکٹ کیا، تو مجھے تو نہیں لگتا کہ ایسا کچھ ہے جو ہمارے معاشرتی اقدار کے خلاف ہے. یہ ایک فیملی کی کہانی ہے، ایک خاندان کی کہانی ہے. مجھے اس میں بہت طرح سے اپنا خاندان نظر آتا ہے. اس کے خاندان کی حقیقت تو آپ نے اسی کی زبانی سن لی. اب دوسری سنیں کہ ایک اور پاکستانی اداکار
اس نے ایک سیریز میں ایکٹ کیا, اس میں کسنگ سین تھا, اس کے بارے میں کتنے نارمل طریقے سے انٹرویو دیتے ہوئے بتا رہا ہے کہ اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھا. I was sitting on the sofa with my wife اور دوسرے صوفے پہ میری بیٹی لیٹی ہوئی تھی اور ہم سب دیکھ رہے تھے. تو فائنلی جب وہ ایپیسوڈ آیا تو پتہ بھی نہیں تھا کہ کس was going to be in that episode. آیا اور چلا گیا. اب بتائیے, آپ کو اب بھی لگتا ہے کہ فحاشی کو نارملائز نہیں کیا جا رہا؟ آپ کی نسلیں بڑی محفوظ ہیں, ان کے دماغوں میں یہ سب نہیں جا رہا. آپ کے مرنے کا انتظار کر رہی ہیں نسلیں, آپ مر جائیں, گیم ان کے ہاتھ میں. یہ سوال تو ان لوگوں سے بھی کر رہا ہوں جو اس سب کو بہت ہلکا لے رہے ہیں. ہم جنس پرستی اور فحاشی پھیلانے کا ایجنڈا رکھنے والوں کا خاندان تو ایسا ہوگا, لیکن ہمارا نہیں ہے, آپ کا نہیں ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ ان حرام کاریوں کو عام کرنے والے پاکستانی ہیں. فواد خان, صنم سعید, سلمان شاہد سمیت سب عوام کے فیوریٹ کریکٹرز تھے نا یہ. روبینہ اشرف نے کیا کہا ابھی آپ نے سنا تھوڑی دیر پہلے, اور کتنی خوشی سے کہا کہ باہر کا پروجیکٹ تھا تو جو فریڈم پاکستان نہیں دیتا وہ انہوں نے دی. یعنی بڑے فخر کی بات ہے کہ پاکستان تو بغیرتی نہیں کرنے دیتا, آئین میں اس کی جو ہے وہ سزا موجود ہے, وہاں پر تو آزادی ہے تو انہوں نے دی. ان لوگوں کا بس نہیں چلتا کہ یہ پاکستان کو کوئی اور ملک بنا دیں. اس سے زیادہ اور کیا سننا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ یہ جواز ہرگز نہیں بنتا کہ کسی اور ملک کا پروجیکٹ تھا, اس کا پیسہ تھا, اس لیے وہ جو کہیں گے وہ کرنا پروفیشنلزم ہے. اسی بہانے سے بہت سارے ممالک میں پروسٹیٹیوشن کو بھی لیگل قرار دیا گیا ہے کہ ایک عورت کا جسم اس کی پراپرٹی ہے. میرا جسم میری مرضی کا جو نعرہ ہے اس کا اینگل, اس لیے وہ اسے جیسے چاہے بیچ کر پیسہ کما سکتی ہے. یہ پیسہ اس کے لیے جائز ہوگا, اس کی آمدنی میں کاؤنٹ ہوگا, اور یہ پروفیشنل ایٹیٹیوڈ ہے. ہم بے وقوف نظر آتے ہیں کیا؟ اللہ اور اس کے رسول کے قانون کی کوئی حیثیت ہے یا نہیں؟ پروفیشنلزم کے نام پہ جس کا جو جی چاہے کرتا پھرے, اور جو دین پہ چلنے والے ہیں, ایمان کی فکر کرنے والے ہیں, خاندانی نظام کو بچانے کی فکر کرتا ہے, وہ کچھ بولے تو شدت پسندی کا لیبل لگا دو ان کے اوپر. ایک اور فیملی کانٹینٹ دکھاؤں میں آپ کو؟ برزخ کے علاوہ یہ باقی سب اس لیے دکھا رہا ہوں کہ دیکھنے والے بھی سمجھ لیں کہ ایجنڈا کام کیسے کرتا ہے, تھوپا کیسے جاتا ہے, ریپیٹیشن کیسے ہوتی ہے. اور ہماری ویڈیوز تو ویسے بھی حکومتی عہدیداروں اور اداروں کے پاس جاتی ہیں, تو وہ بھی ذرا دیکھیں کہ ان کی بادشاہی میں ہو کیا کیا رہا ہے. نام ہے 10,000 روپے, اب بیچ میں ہم رکھیں گے ٹیشو, انہوں نے اپنے منہ کے ساتھ روکنا ہے, تو لیفٹ سے لیفٹ ٹچ ہو جائے گا. 10,000 میں دے رہا ہوں. 20,000 ابے یار نہیں یار, یہ دونوں کریں گے, اسی بات ہم دونوں کریں. 2 1 گو. باقاعدہ کیس بنتا ہے جرم کا اس حرکت پر پاکستان پینل کوڈ کے تحت, اور ہم جائیں گے عدالت انشاءاللہ ان کے خلاف, بتاتے ہیں ابھی اس کے بارے میں. لیکن کائنات کے خالق نے نا پہلے ہی فیصلہ اپنی کتاب میں, کتاب لا ریب قرآن پاک میں سنا رکھا ہے. بے شک جو لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی کی بات پھیلے, ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. قرآن کی یہ بات سامنے رکھیں, اور پھر برزخ اور اس سے پہلے کی جو ساری بے حیائیاں ہمارے یہاں ہوتی رہی ہیں, ساس بہو کے اور سالی بہنوئی کے قصے سنائے جاتے دکھائے جاتے رہے ہیں, عوام نے ان کو ہضم کر لیا, پی لیا, تو یہ 2 قدم آگے بڑھ گئے کہ چلو یہ بھی ایکسیپٹ کر لیا جائے گا. تو بتائیے نا کہ پھر اللہ کا عذاب کیوں نہ آئے؟ ہم بے وقوف نہیں ہیں, یہ جو کچھ ہوا ہے بہت زیادہ ہو گیا ہے, بات حد سے آگے نکل چکی ہے. حکومت کو اگر شدت پسندی اور انتہا پسندی کی اتنی فکر ہے نا کہ ملک میں کیوں پھیل رہی ہے, تو ان پاکستانی اداکاروں کے خلاف فوری طور پہ قانونی ایکشن لے, ان کو عبرت کا نشان بنائے. یہ انتہا پسندی اور شدت پسندی جو لبرلزم پھیلا رہا ہے, یہ حکومت اور اس کے اداروں کو دکھائی نہیں دیتی. جب حکومتیں اپنا کام نہیں کرتی ہیں نا, برائی کو نہیں روکتی ہیں, تو پھر یہ جو چیز پیدا ہوتی ہے ریئیکشن میں, اسے کہتے ہیں شدت پسندی. شدت پسندی اصل میں ریاستی نااہلی کا پروڈکٹ ہے, جس کا الزام مذہبی طبقے پر لگا دیا جاتا ہے. کیا یہ لبرل اور سیکولر انتہا پسندی آئین پاکستان اور پاکستان کے سرکاری مذہب اسلام کو چیلنج نہیں کر رہے؟ یہ نہیں آتا غداری میں آئین کے خلاف نہیں آتا. اگر معاشرے کے لوگ مجبور ہو کے خود اپنی حفاظت کرنے کے لیے نکلے اور فیصلہ کرنے پہ مجبور ہوئے, تو اس کا صاف مطلب ہوگا کہ حکومت اور اس کے ادارے ناکام ہو چکے ہیں. یاد رہے کہ انہوں نے کھلے عام فحاشی دکھانے والے اس ڈرامے کا نام بھی ایک خاص اسلامی اصطلاح پر رکھا ہے, جو اسلام کے خاص شاعر میں شامل ہے, برزخ. مرنے کے بعد قیامت کے آنے کا جو درمیانی عرصہ ہے وہ برزخ کہلاتا ہے. یہ کانسیپٹ اسلام کا ہے, یہ سب کسی قیمت پر قابل قبول نہیں ہے. اس کے علاوہ پوسٹر میں نام رکھنے کے لیے لکھنے کے لیے جو فونٹ بنایا گیا ہے, اس میں انگریزی کے حرف A کو خاص طور پہ فری میسنری کے پرکار کی شکل میں دکھایا گیا ہے. فری میسنز کا ذکر کوئی کانسپریسی تھیوری نہیں ہے کہ اس کو ایک سائیڈ پہ لگا دیجیے کانسپریسی تھیوری ہے. حقیقت جو جانتے ہیں, ہسٹری جانتے ہیں, پڑھے لکھے تمیزدار ہیں, انہیں پتہ ہے کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. پاکستانی معاشرے کو برباد کرنے کی کوشش کرنے والے یہ تمام
نام نہاد اداکار، ہدایت کار اور ان کے سارے سہولت کار کان کھول کے سن لیں کہ یہ سب کچھ کسی قیمت پہ ہم سے تو برداشت نہیں ہو رہا. ہم امن و امان کی صورت کی بڑی پرواہ کرتے ہیں، کوئی بگاڑ نہیں چاہتے، لہٰذا ہم اس کے خلاف جو بھی ڈرامہ ہے بنانے والے، دکھانے والے، ایکٹ کرنے والے، ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے انشاءاللہ باضابطہ طور پر لیگل پروسیجر میں جا رہے ہیں. ہمیں اس جد و جہد میں لبرل تو سپورٹ نہیں کریں گے، آپ ہی لوگ کریں گے. اور آپ کیسے سپورٹ کریں گے کہ پہلے تو اپنے خاندان کو بچائیں. ہم ان ناصوروں کے خلاف قانونی جنگ لڑنے جا رہے ہیں، آپ اس میں بھی ساتھ دیں جہاں تک دے سکتے ہیں، جس طرح دے سکتے ہیں، اور پھر اپنے گھر، خاندان اور معاشرے میں ان بدکاروں کی انٹری بند کریں جس طرح ممکن ہو. اپنی نسلوں کو بچا کر اس جنگ میں ہمارا ساتھ دیں.